ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروفیسر وارث محمود پروگرام عرفان دین میں ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، مالک ارض و سماوات نے بعض چیزوں پر فضیلت دے رکھی ہے، جیسے مدینہ شریف کو تمام شہروں پر فضیلت حاصل ہے، زمزم کے کنویں کو تمام کنووں پر فضیلت حاصل ہے، اولیاء کو عام لوگوں پر فضیلت ہے، انبیاء کو اولیاء پر فضیلت ہے، اور انبیاء پر سرور کائنات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فضیلت حاصل ہے۔ بالکل اسی طرح کچھ دنوں، کچھ راتوں اور کچھ گھڑیوں کو بھی فضیلت حاصل ہے، اور احادیث نبویہ میں ہے کہ ان میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور اس پر امت کا اجماع بھی ہے۔ جمعہ باقی دنوں سے افضل ہے، ماہ رمضان تمام مہینوں سے افضل ہے، لیلۃ القدر تمام راتوں سے افضل ہے، اور شب برات باقی تمام راتوں پر فضیلت رکھتی ہے، اور یہی ہمارا آج کا موضوع ہے۔ ترمذی شریف میں اور مسند احمد بن حنبل میں اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ ایک رات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوابگاہ میں نہ پایا، تو آپ ان کی تلاش کے لیے نکلیں۔ کیا دیکھتی ہیں کہ آپ جنت البقیع میں ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تجھے خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول تجھ سے ناانصافی کریں گے؟ تو کہتی ہیں میں نے عرض کیا کہ حضور، میں نے سوچا کہ شاید آپ کسی دوسری زوج کے ہاں تشریف لے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے عائشہ، اللہ تعالیٰ شعبان کی 15ویں رات اپنی شان کے لائق آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اور بنی کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں۔ پھر ابن ماجہ میں سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شعبان کی 15ویں رات کو قیام کیا کرو اور اس کے دن کا روزہ رکھا کرو۔ بے شک اس رات کو جب حسب حال غروب آفتاب کے وقت آسمان دنیا پر اللہ تعالیٰ جلوہ افروز ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ کیا کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے بخش دوں؟ کیا کوئی مجھ سے رزق طلب کرنے والا نہیں کہ میں اسے رزق دوں؟ کیا کوئی بیمار نہیں کہ میں اسے عافیت دوں؟ کیا کوئی ایسا نہیں، کیا کوئی ویسا نہیں؟ یہاں تک کہ طلوع فجر ہو جاتی ہے۔ پھر مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عمر کی ایک روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شب برات کو اللہ مخلوق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں، پس 2 اشخاص کے علاوہ باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے، اور وہ ہیں سخت کینہ رکھنے والا اور قاتل۔ ناظرین، مزید رہنمائی کے لیے مہمانوں کی طرف چلتے ہیں۔ میرے آج کے پہلے مہمان ہیں ڈاکٹر ظفر اقبال جلالی صاحب، اور میرے دوسرے مہمان ہیں صاحبزادہ وجی الحسن جلالی صاحب۔ سر خوش آمدید۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ مسند احمد میں اماں عائشہ کی ایک روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فرماتی ہیں کہ ایک رات انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی خوابگاہ میں نہیں پایا، تو ڈھونڈنے نکلی تو دیکھا تو آپ جنت البقیع میں تھے۔ تو جیسے ہی اماں جی کو دیکھا تو آپ نے فرمایا کہ اے عائشہ، کیا تمہیں یہ خوف ہے کہ اللہ اور اس کا رسول آپ سے ناانصافی کریں گے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ حضور، میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ شاید آپ کسی اور زوج کے ہاں چلے گئے ہیں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آج کی رات اے عائشہ، اللہ تعالیٰ بنو کلب کی جو بکریوں کے جسموں پہ بال ہیں ان سے بھی زیادہ لوگوں کی بخشش فرماتے ہیں۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ سنت ثابت ہو گئی قبرستان جانا، قبروں والوں کے لیے دعا کرنا، تو ہمیں بھی اس رات 15ویں شعبان کو اپنے جو چلے گئے ہیں پیارے لوگ ان کی قبروں پہ جانا چاہیے اور دعا فاتحہ کرنی چاہیے۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ جی۔ ایک تو آپ کا شکریہ اس اتنے اہم اور ضروری پروگرام میں شرکت کا موقع مجھے بھی عطا کیا۔ بہت نوازش۔ یقیناً یہ ہماری سعادت مندی ہے کہ ہم اس طرح کی مقدس اور بابرکت راتیں جو ہیں ان کی عظمت اور اہمیت کو سمجھیں۔ جی، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص انعامات میں سے یہ راتیں ہیں۔
بالکل ایسے، اس لیے کہ رحمتوں سے مغفرتوں سے لبریز راتیں ہیں۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق پر خاص کرم اور فضل فرمانے کے لیے جی ایسی خاص راتیں، ایسے خاص دن بنائے ہیں ہاں جن میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے وہ لوگ ہاں جو دکھوں کے پریشان حال ہیں، صحیح، جو گناہوں سے مالا مال ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ نے گناہوں سے توبہ کی توفیق دینے کے لیے، بالکل صحیح، اپنی رحمتیں عطا کرنے کے لیے، اپنی بخشش کا حصہ عطا کرنے کے لیے ایسی مقدس راتیں بنائی ہیں۔ بالکل تو صحیح، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جس حدیث پاک کا آپ نے حوالہ دیا سر، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا 15ویں شعبان المعظم جسے شب برات کہتے ہیں، جی اس رات اپنے معمولات مبارکہ جو ہیں ان کے اندر کوئی انفرادیت پیدا کرنا، بالکل بجائے ٹھیک ہے، اس کے کہ پہلے دستور کے مطابق اپنی آرام گاہ پر تشریف فرماؤں، جی اس کی بجائے آرام گاہ سے اٹھنا، ہاں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر اس انداز میں ہونا صحیح، کہ اللہ کے حضور دعا کرنا، پھر اب قبرستان چلے جانا، جی یہ تو سارا آخرت کا ایک سبق اور درس تھا امت کے لیے، سبحان جو اللہ، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرما بھی دیا کہ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ بالکل اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشی فرما دیتا سبحان ہے۔ اللہ، شارحین حدیث اس حدیث شریف کے تحت یہ بھی لکھتے ہیں کہ عرب میں سے بنو کلب قبیلے کی بکریاں زیادہ تھی، ٹھیک ہے، پھر بکری کے بال زیادہ ہوتے ہیں، واہ، تو مراد صرف بنو کلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کی تعیین مراد نہیں تھی، مراد تو کثرت تھی۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ صاحبزادہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سنا دی علامہ صاحب نے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت، کہ اس رات پوری غروب آفتاب کے فوراً بعد ہی اعلان شروع ہو جاتا ہے سبحان اللہ۔ کہ ہے کوئی بخشش مانگنے والا، ہے کوئی رزق مانگنے والا، ہے کوئی عافیت طلب کرنے والا۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ اس رات یہ جو دعاؤں کی قبولیت ہے، کیا یہ حتمی ہے پھر، اور ہر طرح کے بندے کی جنہوں نے کبائر بھی کچھ کیے ہوئے ہیں، کیا سب کی بخشش ہو جاتی ہے؟ ماشاءاللہ، بہت زبردست سوال کیا۔ پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس مبارک پروگرام میں مجھے بھی شامل کیا اور ایک خوبصورت ٹاپک آپ نے سلیکٹ کیا، سر اور یہ جو آپ نے سوال کیا بہت اہم سوال ہے کہ بندہ اتنی ساری رات اگر کوشش کرتا ہے، ہاں محنت کرتا ہے، اللہ کے حضور گڑ گڑاتا ہے، تو کیا جو دعا کرتا ہے وہ اللہ کے حضور قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جی جی، تو یہ تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، ٹھیک، کہ گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ بالکل ٹھیک تو ہے، یہ آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کئی گناہ گاروں، کروڑوں گناہ گاروں کو یہ تسلی دیتا ہے، سبحان یہ تشفی دیتا ہے کہ اگر کوئی اس امید اور یقین سے اللہ کی حضور حاضر ہو جاتا ہے اس مبارک رات میں، ہاں یعنی وہ مبارک راتیں جن کے یہ اللہ تعالیٰ نے ایک قسم کی آفر لگا دی۔ ٹھیک ہے، آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی گئی، آقا حضور پرانی امتوں میں تو لوگوں کی لمبی لمبی عمریں ہوتی تھی، ہاں وہ تو نیک اعمال میں ہم سے بہت آگے نکل گئے۔ ٹھیک ہے، تو آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العزت نے جناب جبریل علیہ السلام کے ذریعے پیغام بھی جو ہے کہ پیارے حبیب اپنے غلاموں سے فرما دیجئے واہ، کہ پریشان نہ ہوں، میں تمہیں ایسی راتیں عطا کر دوں گا، ایسی ایسی آفریں لگا دوں گا، اگر تم ان مبارک راتوں کی اہمیت کو سمجھ لو گے، تم ان میں اللہ کے حضور حاضر ہو جاؤ گے، کوشش کر لو گے اللہ کو منانے کی، اللہ کے حضور توبہ استغفار کرو گے، تو تمہیں میں اتنا اجر عطا کروں گا کہ پچھلے لوگ ہیں وہ آپ کی قسمت پہ آپ پہ وہ ناز کریں گے۔ سبحان اللہ، یہی آپ نے یہ یقیناً یہ باتیں سنی ہوگی کہ سابقہ انبیاء کے سامنے جب بھی آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا ذکر ہوتا تو انبیاء نے بقرہ عرض کی کہ مالک وہ امت میں عطا کر دے، کہ امت اتنی شانوں والی ہے۔ بالکل ایسے، جب اللہ رب العزت نے فرمایا نہیں وہ میرے پیارے حبیب کی امت ہے، پھر عرض کی کہ مالک پھر ہم سے نبوت لے لے، ابھی اس امت میں ہمیں داخل اس امت میں کر دیں۔ تو یہ اللہ رب العزت کی یہ کمال مہربانی اور اس کی کرم نوازی ہے واہ، کہ ایک ایک رات ایسی عطا کر دی کہ بندہ اللہ کے حضور حاضر ہو جائے، اور اللہ رب العزت تو فرما رہا کہ جو میرے حضور حاضر ہو جائے گا، توبہ کرے گا، تو پھر ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت تو فرماتا ہے کہ جب بندہ میرے حضور حاضر ہوتا ہے وہ امید لے کر حاضر ہوتا ہے، وہ اس
بات پہ حاضر ہوتا ہے کہ میرے مالک میں تو گناہگار ہوں، جو تو نے مجھے حکم دیا میں پورا نہیں کر سکا، لیکن میں اس پر توبہ کرتا ہوں تیرے حضور، میں معافی چاہتا ہوں، مجھ سے کوتاہی ہوگی، غلطی ہوگی۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر مجھے حیا آتی ہے کہ ایک بندہ میرے حضور ہاتھ کھڑا کرے، میرے حضور جھولی پھیلائے اور میں اس کو ایسی محروم لوٹا دوں کہ اللہ رب العزت کی شان کے لائق نہیں۔ تو یقیناً حضرت جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ اور دیگر کئی کبار صحابہ کرام علیہم رضوان سے اس طرح کی روایات ملتی ہیں۔ تقریباً 17 کے قریب ایسے صحابہ کرام علیہم رضوان ہیں جنہوں نے خصوصی طور پہ اس موضوع پہ، اس مبارک رات کے متعلق انہوں نے روایات نقل کی کہ یہ مبارک وہ راتیں ہیں کہ جن میں اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یقیناً جو اللہ کی حضور قبولیت ہے وہ یقیناً حتمی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی۔ ناظرین ایک وقفے کے لیے کہا جا رہا ہے، ایک وقفہ لیتے ہیں پھر دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ بتائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک سے بھی یہ بات ثابت ہو گئی کہ 15ویں شعبان کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہیں اور دعا فرمائی ہے رفتگان کے لیے، قبروں والوں کے لیے۔ صحابہ کی روایات بھی ہمارے سامنے آ گئی ہیں، اس کے باوجود کچھ لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ نہیں جی یہ بدعت ہے، نہیں جانا چاہیے، تو اس کی کیا وجہ دیکھتے ہیں آپ؟ میں تو سمجھتا ہوں قرآن و سنت کے جو اصول ہیں ان کے پیش نظر جی یہ امور تو ہر لمحے کے لیے مباح اور جائز ہیں۔ ہاں، قبرستان جانا اور مسلمان فوت شدگان کے لیے مغفرت و بخشش کی دعا کرنا، ہاں، اس کے اندر تو کسی عالم دین کو، کسی اہل علم کو انکار اور اعتراض نہیں ہے۔ تو ان راتوں کا کہیں لکھا تو نہیں کہ نہ جانا؟ نہیں، ایسی تو کوئی بات نہیں، الٹا حدیث پاک میں تو میں عرض کر رہا ہوں جس طرح پہلے بھی حدیث صحیح کہ یہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان راتوں کی اہمیت کو واضح کر دیا، جو کہ امام بہقی نے بھی اس حدیث پاک کو نقل کیا ٹھیک ہے، کہ جس کے اندر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اذا کانت لیلۃ من نصف شعبان فقوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واضح حکم مبارک موجود ہوتے ہوئے کوئی بندہ اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ جب نصف شعبان کی رات ہو تو چاہیے رات کو قیام، عبادت اور بندگی میں رات گزاری جائے، واہ، اور پھر دن کا روزہ رکھا جائے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آرڈر اور حکم مبارک ہے، ٹھیک ہے، ایک عمل ہوتا ہے جس کی صرف ترغیب ہوتی ہے، کر لو تو ٹھیک، یہ تو حکم مبارک آ گیا۔ سبحان اللہ۔ قوموا جو کلمہ ہے یہ امر کے لیے ہے، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا۔ اور پھر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اٹھ کے عبادت اور بندگی کی، قبرستان تشریف لے گئے، دعا فرمائی اور ارشاد فرما دیا کہ بنو کلب قبیلے کی بکریوں سے بھی، بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ تو یہ اس رات کو واضح طور پہ آقا حضور علیہ السلام نے اپنے قول مبارک اور اپنے عمل مبارک سے معین فرما دیا ہے۔ جس طرح ایک دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مشہور حدیث پاک ہے، سال بھر کے اندر 5 راتیں ایسی ہیں جو اجابت دعا کے لیے، قبولیت دعا کے لیے سب سے وہ معتبر سمجھی گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی جانے والی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتا۔ ان 5 میں سے بھی حضور علیہ السلام نے عیدین کی 2 راتیں، شب جمعہ اور رجب شریف کی پہلی، اور پھر شعبان المعظم کی 15ویں رات جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس رات کو آقا حضور علیہ السلام نے ذکر فرما دیا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت و بندگی کے لیے بھی قول اور عمل سے اس رات کی عبادت و بندگی کے اہتمام کا ارشاد فرما دیا، اجابت دعا کے لیے بھی، قبولیت دعا کے لیے بھی اسے مستند ٹھہرا دیا، تو پھر میرے خیال میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل، آپ کے فرامین مبارکہ پہ عمل کرنے والے لوگ ہوں، ان کے لیے کوئی آگے پیچھے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ اس طرح کی باتیں کرنا بدعت ہے، یہ فلاں ہے، یہ تو قوم کو تقسیم کرنا ہے، جبکہ قوم ایک اللہ کی حضور دعا کرنا چاہتی ہے۔ قرآن مجید کے اندر تو آتا ہے وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ۔ اے پیارے حبیب، جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ کہہ دیں میں تو قریب ہوں۔ جب دعا کرنے کے لیے ان کو ہو کہ دعا کرنی ہے، قبول ہوگی یا نہیں، رب تعالیٰ تو ہر وقت ہی رحمت اللہ کی قریب ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کی دعا قبول کرتا ہے۔ الدعاء کو الدعاء مخ العبادہ قرار دیا گیا ہے، یہ تو عبادت اور بندگی کا بھی مغز ہے۔ لہٰذا ان راتوں میں ہمیشہ بزرگان دین
سے سلف صالحین سے یہ معمول چلتا آ رہا ہے، اور مسلمان ان معتبر اور متبرک اور مقدس راتوں سے فیضیاب ہوتے آ رہے ہیں۔ تو آج بھی چاہیے امت مسلمہ کو کہ ان راتوں کی برکتوں سے ہرگز محروم نہ ہوں، پوری یکسوئی کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ، بلکہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل دیکھتے ہیں یا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو رجب شریف کا مہینہ شروع ہونے پر جو دعا فرمائی، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، گویا کہ جو یہ تیاری ہے یہ تو رجب سے سٹارٹ ہو گئی ہے، اور پھر شعبان المعظم میں بھی برکت، آگے پھر یہ 15ویں رات، یہ تو ایک لحاظ سے رزق کی تقسیم کی رات ہے اور بندوں کی موت اور حیات کے فیصلے کی رات ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتنی رحمتیں، برکتیں اور بخششیں ملنے کی رات ہے۔ ایسی رات کے اندر تو وہ بندہ محروم رہے، اس سے بڑا محروم القسمت کون ہو سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تو باقاعدہ طور پر ارشاد فرمایا کہ ایک مہینہ ہے جو رجب اور رمضان المبارک کے درمیان میں ہے۔ آگے جو کلمہ حدیث پاک کا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت سارے لوگ اس کی عظمت اور اہمیت سے غافل ہیں۔ وہ مہینہ یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور اس پورے مہینے کی جو سنٹرل رات، یہ درمیانی رات ہے، یہ شب برات جو ہے، اس کی عظمت اور شان بہت زیادہ ہے، اس کی برکتیں رحمتیں بہت سارا ہیں۔ اس رات کو عبادت و بندگی جو کی جاتی ہے اس کا اجر زیادہ ہے، جو دعائیں کی جاتی ہیں وہ دعائیں مستجاب ہوتی ہیں، یہ مقبولیت دعا کے لیے یہ خاص راتیں ہیں، لہذا ان کے اندر ضرور اہتمام کرنا چاہیے۔ اور جیسے ہمارے بزرگوں سے معمول چلتا آ رہا ہے، اس رات میں توبہ طیب ہو کے بندہ آئے، اور نہ صرف اللہ کی حضور توبہ طیب ہو، اللہ کی مخلوق میں سے اگر کسی کی حق تلفی کر بیٹھا ہے تو اس سے بھی معذرت کرے۔ یہ دیکھو نا، ویسے تو ہر مسلمان کو ہر وقت ہی کسی کی دل آزاری نہیں کرنی چاہیے، اگر کوئی ایسا لفظ، جملہ، بات کسی کے بارے ہو جائے تو اس سے سوری کرنی چاہیے، معذرت کرنی چاہیے۔ تو یہ جو ہمارے بزرگوں سے چلتا آ رہا ہے، ایک مقدس اور مبارک رات کے احترام میں جب یہ رات آنے والی ہوتی ہے لوگ معافی تلافی کر لیتے ہیں، یہ کتنا مبارک عمل ہے۔ ایک حدیث شریف میں نے دیکھی کہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اس رات پورے سال کے معاملات تقسیم ہوتے ہیں۔ جی جی، تو یہ بھی طے ہو جاتا ہے کہ کس نے اس سال جانا ہے، کس کو کتنا رزق ملنا ہے۔ اس میں باقاعدہ جو پورا ایک، تو میں کہہ رہا ہوں کہ پورے مہینے کو اللہ تعالیٰ نے وہ عظمت دے دی نا اس خاص رات کی بدولت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رمضان المبارک کے علاوہ 11 مہینوں میں سب سے زیادہ روزے رکھنے کا جو اہتمام ہے وہ شعبان المعظم میں۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا گیا اس کی حکمت کیا ہے کہ آپ شعبان المعظم میں اتنی کثرت سے روزے رکھتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس مہینے میں بندوں کے اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو میں یہ پسند کرتا ہوں جب میرا عمل پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ سبحان اللہ۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتا دیا کہ اس مہینے میں تو یہ شب برات کو چونکہ بندوں کے اعمال پیش کیے جاتے ہیں، تو اس وجہ سے پہلے چاہیے کہ ہر کوئی توبہ طیب بھی ہو، خلوص دل کے ساتھ عبادت و بندگی بھی کرے، صدقہ خیرات بھی کرے، تاکہ اس رات کی برکتوں سے زیادہ فیض یاب ہو سکے۔ بالکل ٹھیک۔ صاحبزادہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ ایک حدیث شریف ہے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے، وہ آپ فرماتے ہیں کہ اگرچہ اس رات میں قبولیت دعا یہ بہت زیادہ ہے، لیکن کینہ جو اور قاتل کی توبہ اس رات بھی قبول نہیں ہوتی۔ تو یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا قیامت کو یہ جو جرم کرنے والے لوگ ہیں ان کی بخشش ہو جائے گی؟ جی، بہت اہم سوال کیا آپ نے، اور یہ اگر اس دونوں چیزوں پہ غور کیا جائے، کہ ایک تو میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اللہ رب العزت کی رحمت کا ذکر فرمایا کہ اللہ رب العزت کی رحمت اس رات میں بڑی عروج پہ ہوتی ہے، ایک بحر بے کراں کی طرح ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن وہ لوگ جو اپنے دلوں میں کسی مسلمان کے متعلق کینہ رکھتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، یا وہ کوئی ایسا کم نصیب جو کسی مسلمان کی جان لے چکا ہے، جو کسی کو قتل کر چکا ہے، ان کی اس رات میں بخشش نہیں ہوتی۔ اس بات کا مطلب یہ ہے، محدثین یہ فرماتے ہیں کہ جو ان چیزوں پر ابھی تک ڈٹا ہوا ہے، مثال کے طور پہ ایک بندہ کسی مسلمان کے متعلق اپنے دل میں کوئی عداوت، کوئی بغض، کوئی کینہ رکھتا ہے، اور وہ اس غلط کام پہ، اس غلط چیز پہ ڈٹا ہوا ہے، وہ بندہ اس حکم میں شامل ہے۔ لیکن اگر ایک بندہ اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے اس رات میں، اور توبہ کے لیے اب ضروری ہے
کہ وہ طریقہ کار جو وہ اصول کہ جو حقیقت میں توبۃ النصوحہ کے ضمن میں آتے ہیں، توبۃ النصوحہ کے کھاتے میں آتے ہیں، ان پر عمل کیا جائے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماتے ہیں کہ 3 اصول ہیں توبہ کے، ٹھیک ہے، وہ اگر انسان اپناتا ہے تو پھر توبہ توبہ ہے، ورنہ وہ اللہ کے ساتھ مذاق ہے، جس کی بہت سخت سزا ہے اللہ کے حضور۔ وہ 3 شرائط آپ نے بیان فرمایا کہ پہلی چیز یہ کہ جو گناہ اس انسان سے ہوا ہے اس کو چھوڑ چکا ہو، دوسری چیز کہ اس پر وہ نادم بھی ہو اللہ کے حضور، تیسری چیز آئندہ کے لیے ہمیشہ تک اس کو نہ کرنے کا اس کا پختہ ارادہ ہو۔ یہ 3 چیزیں اس کی توبہ میں اگر شامل ہیں تو یقیناً اس کی توبہ توبہ ہے، ورنہ وہ اللہ رب العزت کے ساتھ مذاق ہے۔ تو اگر کوئی انسان ایسی توبہ کے ساتھ اللہ کے حضور حاضر ہوتا ہے اور اس مبارک رات میں وہ اس بات پہ بھی اللہ کے حضور توبہ کرتا ہے کہ میں ہر مسلمان کے متعلق اپنا دل پاک کرتا ہوں، کسی مسلمان کے متعلق کوئی غلط خیال، کوئی غلط بات، کوئی غلط ارادہ میں اپنے دل میں نہیں رکھتا، تو یقیناً وہ جو جس کے متعلق آ گیا کہ کینہ پرور جو ہے اس کی توبہ نہیں ہوتی، لیکن اس کی بخشش نہیں ہوتی، لیکن اگر وہ اس حساب کی توبہ کر لیتا ہے، توبۃ النصوحہ کر لیتا ہے جی، تو وہ تو یعنی کہ جب بات ہی ختم ہوگی تو اللہ رب العزت تو ویسے ہی بڑا کریم ہے۔ اور دوسری جہاں تک قاتل کی بات ہے، قاتل یہ ایک بہت سخت اور سنگین جرم ہے، اور اگر دیکھا جائے تو حضرت سیدنا جناب علی المرتضیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے حضور پوری کائنات کا غرق ہو جانا یہ اتنا بھاری نہیں ہے جتنا ایک مسلمان کی جان لینا، یعنی کسی مسلمان کو قتل کرنا یہ پوری کائنات کو کے برباد ہونے سے زیادہ بھاری اللہ کے حضور۔ گویا کہ اس جرم کے متعلق یہ آگاہ کر دیا کہ یہ بہت سخت اور بہت زیادہ بہت بڑا جرم ہے۔ تو اس سے بچنے کے جو اثرات ہیں، جو بچنے کے احتیاطی چیزیں ہیں وہ اپنانی چاہیے، اس لیے کہ قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء، کہ یہ شیطانی عمل ہے، یہ شیطانی کوشش ہے کہ مسلمانوں کے درمیان، 2 مسلمانوں کے درمیان یا 2 انسانوں کے درمیان بغض و عداوت، دشمنی یہ ڈال دی، یہ شیطان اس بات کی کوشش میں ہے۔ تو ایک بندہ مومن کو، ایک مسلمان کو، ہر انسان کو اس بات کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ جب کوشش ان 2 مسلمانوں کے درمیان یا 2 لوگوں کے درمیان عداوت ڈالنا یا دشمنی پر ابھارنا یہ شیطانی عمل ہے، تو مجھے اس کے خلاف چلنا چاہیے۔ ہم انسان ہیں، ابن آدم ابن ابلیس نہیں ہیں، اس لیے ہمیں وہ کام کرنے چاہیے، اس کام کی طرف کوشش کرنی چاہیے جو ہمیں اللہ رب العزت کے قریب کرے۔ تو جو شیطانی عمل ہے اس کے خلاف ہمیں چلنا چاہیے۔ تو جہاں تک بات ہے قاتل کی، قتل بہت بڑا جرم ہے، لیکن اگر کوئی اس کے جو شریعت مطہرہ نے اس کا جو مداوع بیان کیا ہے، اگر کوئی اس کی معافی مانگ لیتا ہے، اس کا جو قصاص ہے، مثال کے طور پہ اگر دیت ہے وہ دے دیتا ہے، جن کا کوئی بندہ قتل کیا ان کو راضی کر لیتا ہے معافی کے ذریعے، دیت کے ذریعے، تو یقیناً اللہ رب العزت تو پھر بھی کریم ہے۔ یہ چونکہ قتل حقوق العباد میں آ جاتا ہے، اور حقوق العباد تب تک نہیں معاف ہوتے جب تک بندہ نہیں معاف کرتا۔ اللہ رب العزت اگر میں ایک سیکنڈ آپ کو روکوں گا، اگر ایک بندہ معافی تو مانگنا چاہتا ہے لیکن اس کے جو ورثاء ہیں مقتول کے وہ معاف نہیں کرنا چاہتے، تو پھر قصاص کے علاوہ کوئی صورت ہے یا قصاص ہی ہے؟ یہ اگر قصاص تو ایک جیسے کہتے ہیں آخری صورت ہے کہ اگر دیت والی صورت یا معافی والی صورت نہیں ہوتی، ویسے تو بندہ مومن کی تو شان یہ ہے نا کہ حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی 2 مسلمان آپس میں صلح صلح رحمی کرنا چاہیں، آپس میں ملنا چاہیں، تو کسی ایک کو ایسا یعنی ایسی ہردرمی پہ نہیں آنا چاہیے کہ ایک بندہ معافی مانگ رہا ہے تو دوسرا بندہ اکڑ جائے، دوسرا بندہ ایک ضد پہ آ جائے کہ میں نہیں معاف کروں گا، تم نے میرا بڑا نقصان کیا ہے۔ ایک بندہ اگر معافی کے لیے حاضر ہو رہا ہے تو دوسرے مسلمان کی، مومن کی یہ شان ہے کہ وہ معاف کر دیتا ہے۔ حضرت سیدنا امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ آپ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کے حوالے سے ایک بات ملتی ہے کہ کسی بات پہ تھوڑی سی رنجش ہو گئی، تو بظاہر جو اس رنجش میں جو معاملہ تھا وہ حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ آپ کی طرف سے تھا کوئی۔ اچھا، تو 2 دن گزر گئے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ خود تشریف لے، آپ نے فرمایا کہ حسین تمہاری اس میں تمہارا مسئلہ تھا لیکن تم صلح کے لیے نہیں آئے، تمہیں آنا چاہیے تھا۔ تو آپ نے عرض کی کہ میں نے یقیناً
مجھے آنا چاہیے تھا آپ کے پاس آپ کو راضی کرنے کے لیے، لیکن میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آقا حضور سے یہ سنا ہے کہ جب دو مسلمان کسی بات پہ آپس میں ناراض ہو جائیں تو جو صلح کے لیے چل کے آئے گا وہ جنت میں بھی پہلے جائے گا۔ تو عرض کی کہ میں نہیں چاہتا کہ میں صلح کے لیے چلا جاتا اور میں آپ سے پہلے یعنی اپنے بڑے بھائی جان سے پہلے جنت میں چلا جاتا، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگا۔ تو یعنی اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت اتنا کریم ہے، میرے اور آپ کی کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر گناہ سے، ہر چیز سے نکلنے کی راہ پیدا فرما دی، کہ تو فرمایا کہ مسلمان جب معافی کے لیے چل کے آتا ہے تو دوسرے مسلمان کی شان یہ کہ اس کو معاف کرے، کسی بات پہ اڑ نہ جائے بلکہ معاف کرے اور صلہ رحمی کے ساتھ اس کے ساتھ معاملہ کرے، تو یقیناً اللہ رب العزت بھی یقیناً معاف فرمائے گا۔ اگر کوئی انسان دنیا میں رہے، کہ دنیا چونکہ دارالعمل ہے، کوئی بندہ ہرگز کسی گناہ پر ڈٹ نہ جائے۔ میں نے جیسے بات عرض کی کہ ہم ابن آدم ہیں، جناب آدم علیہ السلام نے تو اللہ کے حضور توبہ کی، اللہ کے حضور استغفار کی، تو جو بھی ابن آدم ہے اس کو اللہ کے حضور ہر گناہ پہ اگر کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس پہ توبہ کرنی چاہیے، معاف کرنے والے اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یقیناً اللہ رب العزت معاف فرمائے گا۔ بالکل ٹھیک جی۔ ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ جی ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ یہ اتنی بڑی رات ہے، اتنی درجے والی، اتنی فضیلت والی، تو اس پہ کچھ ارشاد فرمائیے کہ اس رات کو کیسے گزارا جائے، عبادت کیسے کی جائے؟ یہ بڑا ضروری سوال ہے سر، اس لیے کہ اتنی رحمتوں، برکتوں، بخشوں والی رات ہے۔ جی، اس کے اندر کوئی آدمی اگر توجہ دھیان دے گا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت برکت اسے ضرور نصیب ہوگی۔ بالکل ٹھیک۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت خاص نصیب ہوگی جی، جو غروب شمس سے لے کر طلوع فجر تک رات بھر کے لیے ہے، بالکل ایسے، اور ہر ایک کے لیے ہے۔ بالکل ایسے، جن چند کا تذکرہ کیا گیا کہ فلاں فلاں ایسے ہیں وہ محروم ہوں گے، ان کو بھی سبق دینے کے لیے، بالکل کہ ٹھیک، تاکہ وہ بھی اپنے ان جرائم سے، غلط کرتوتوں سے، بدعمالی سے توبہ طیب ہو کے اس رات اللہ کے حضور آئیں، عبادت اور بندگی میں گزاریں اور اس کی رحمتوں سے فیض یاب ہوں۔ بالکل یہ ٹھیک، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتا ہے قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ سبحان اللہ، اے پیارے حبیب، آپ کہہ دے اے میرے وہ بندو جنہوں نے جانوں پہ ظلم کر لیے، بڑے بڑے جرائم اور گناہ کر کے جانوں پر ظلم کر لیے ہیں، لا تقنطوا من رحمت اللہ، بالکل ٹھیک، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بالکل صحیح، اللہ تعالیٰ تو تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ سبحان اللہ، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، بالکل جمیعا آ گیا، بالکل ایسے، تمام گناہوں کو بخش دیتا ہے۔ انہ هو الغفور الرحیم، سبحان اللہ، وہ بخشنے والا ہے، وہ رحم کرنے والا ہے۔ اگر یہ خاص راتیں نہ ہوتی، ان میں لوگوں کو رحمتیں برکتیں نہ ملتی تو اللہ تعالیٰ کی شان غفاری کیسے لوگوں کو سمجھ آتی؟ صحیح، تو یہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص شان جو ہے ان راتوں کے اندر ظاہر کر کے اپنی شان، جو عظمت اور شان اس کو بھی آشکارا فرما دیا ہے۔ جی جی، تو لہذا اس رات میں یہی گزارش کروں گا اس پروگرام کی بھی وسعت سے، جی، جملہ اپنے ناظرین کو، سامعین کو، کہ ایک تو پہلے سے اس کی تیاری کریں تاکہ اپنے آپ کو مکمل طور پہ فارغ کر کے پوری یکسوئی توجہ اور محبت و اخلاص کے ساتھ عبادت اور بندگی کریں۔ جو حقوق اللہ کا معاملہ ہے اس میں بھی توبہ طیب ہو جائیں، اور جو اللہ کے بندوں کے معاملات میں کوئی کمی کوتاہی ہے تو ان سے بھی معذرت کر لیں، تاکہ جب اللہ کے حضور پیش ہوں تو آپ بالکل کلیئر اور صاف ستھرے انداز میں پیش ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جتنی زیادہ ممکن ہے، یہ رات شب بیداری کی رات ہے، صحیح، اور اس میں ساری رات حدیث پاک کے حکم کے مطابق قوموا لیلہا، واہ واہ، اس رات کا قیام عبادت اور بندگی میں گزاریں، اور توبہ پہلی بات ہے، توبہ طیب ضرور ہوں، اور جن لوگوں کی کچھ نمازیں قضا ہو چکی ہیں وہ توبہ کر کے اس رات میں اپنی قضا شدہ نمازیں ادا کرنا شروع کر دیں، اور پھر یہ ہے جن کے ذمہ کوئی نمازیں نہیں ہیں وہ ان کو چاہیے نفلی عبادت کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں محبت و خلوص سے زیادہ توجہ سے جو ہے درود شریف پڑھیں، اور اس رات میں کچھ صدقہ خیرات کریں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل مبارک کی برکت حاصل کرنے کے لیے کسی قریبی قبرستان میں اگر جا سکتے ہیں تو قبرستان میں جا کر دعا کریں، ورنہ پھر جہاں کہیں بھی ہے اپنے لیے بھی دعا کریں، اپنے ماں باپ کے لیے، فوت شدگان کے لیے، تمام مسلمانوں کے لیے مغفرت اور بخشش کی دعا ضرور کریں۔ اور میں تو یہ سمجھتا ہوں اللہ کی بارگاہ سے جب خصوصی رات ہے
تو اس کو لہذا پھر لینے کی رات ہے تو رزق بھی رب کی بارگاہ سے طلب کریں، عافیت اور صحت بھی اللہ کی بارگاہ سے عرض کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بیش بہا پہلے بھی نعمتیں ہیں، اور بھی رب کی رحمتیں بخشیں لینے کے لیے جتنا زیادہ ٹائم دیں گے اتنا زیادہ اجر و ثواب ملے گا۔ لہذا اس رات کو بالکل غفلت میں نہ گزاریں۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، یہ نہ ہو کہ موبائل کے ساتھ ہی کھیلتے رہیں، سوشل میڈیا ہی دیکھتے رہیں۔ ایک رات کے لیے اس کو ذرا کلوز کر دیں۔ ویسے تو چاہیے، ویسے بھی اس کا استعمال جائز اور مناسب انداز میں ہونا چاہیے، لیکن کم از کم جب پتہ ہے کہ اتنی سیل لگی ہے رحمت کی، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب سیل لگی ہے تو اس سے محروم نہیں رہنا چاہیے۔ ہر ایک کو اپنے حصے کا اس کے اندر حصہ لینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے، ہمارے ناظرین کے لیے اس رات کی برکتیں اور رحمتیں جو ہیں زیادہ سے زیادہ نصیب کرے، اور یہ مبارک راتیں ہمیں زندگی میں بار بار نصیب کرے۔ اللہ تعالیٰ اس میں ہمیں عمل کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ صاحب زیادہ صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ صحابہ کا اس بارے میں کوئی طرز عمل جو تھا وہ کس طرح کا تھا؟ بالکل، یہ بھی بہت اہم بات ہے جی، بڑا اہم سوال ہے کہ آج جو اتنی اہمیت اور فضیلت بیان کی جاتی ہے، اس پہ اتنے پروگرامز ہوتے ہیں، اتنی محافل ہوتی ہیں شعبان المعظم کی خصوصی 15 جو رات ہے، یعنی نصف شعبان کی جو رات ہے، تو آیا کہ جو ہمارے بزرگ ہیں، جو ہمارے سلف صالحین ہیں، صحابہ کرام علم رضوان، تابعین، ان سے کوئی عمل، کوئی ان کا طریقہ کار کوئی ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ ایک تو یہ جتنی بھی احادیث ہیں، جتنی بھی روایات ملتی ہیں، یہ ساری کی ساری آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک عمل ہی تھا جو آگے ہم تک پہنچا، اور صحابہ سے ہی آئی ہیں۔ یقیناً آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، اور حضور کے صحابہ تو وہ ہیں کہ جو تو تھے اسی لگاؤ میں، جو تھے اسی کوشش میں کہ جو آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم طریقہ کار بتا رہے ہیں، جو عمل بتا رہے ہیں کہ کس میں اللہ کی رضا ہے، کس میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے، حضور کے صحابہ تو اس کو بڑی خوشی سے اپناتے۔ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ 4 راتیں ایسی ہیں کہ جن میں میں اپنے آپ کو دنیا و ما فیہا کے سارے اعمال سے بالکل فارغ کر لیتا ہوں، صرف اللہ کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ ایک عید الاضحیٰ کی رات، ایک عید الفطر کی رات، اور فرماتے ہیں کہ ایک رجب شریف کی پہلی رات، اور فرماتے ہیں کہ ایک رات جو نصف شعبان المعظم کی رات ہے۔ حضرت اسی طرح ایک اور روایت ملتی ہے، حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس مبارک رات کے میں 3 حصے کر لیتا ہوں۔ اب یہ بھی بڑی اہم بات ہے کہ جو بزرگوں نے جو اعمال اپنائے وہ اگر ہم اپنائیں تو یقیناً ہمیں اور زیادہ برکت حاصل ہوگی۔ ہم اپنے حساب سے لگے رہے وہ تو ایک الگ بات ہے، لیکن بزرگوں نے، صحابہ کرام علم رضوان نے، تابعین نے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیاروں نے کیسے اللہ تعالیٰ کو راضی کیا، کس انداز میں اللہ کی رحمت کے سائل بنے، اگر ہم اس طریقہ کار کو اپناتے تو یقیناً اور زیادہ ہم اللہ رب العزت کی رحمتیں، برکتیں، مغفرت حاصل کر سکتے ہیں۔ جناب حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس رات کی میں 3 حصے کر لیتا ہوں۔ فرماتے پہلے حصے میں اپنے نانا جان پہ درود شریف پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ درود شریف کی اتنی اہمیت و فضیلت ہے کہ بندہ ایک دفعہ اگر درود شریف پڑھے تو اللہ رب العزت کی 10 رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک حصہ میں اسپیشلی طور پہ، پہلا حصہ فرمایا کہ میں اپنے آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر، اپنے نانا جان پر درود شریف پڑھتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ دوسرا حصہ جو ہے وہ میں اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں۔ اب توبہ استغفار ایک ایسا بہترین عمل ہے کہ میرے اور آپ کے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میں اللہ کے حضور دن میں 100 مرتبہ توبہ کرتا ہوں۔ اب آقا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تو ہر گناہ سے پاک ہیں، ہر معصیت سے پاک ہیں، معصوم ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ عمل آپ نے کیا بھی، بتایا بھی، ترغیب دلائی، کیوں؟ یہ ایک ایسا عمل ہے جو سب سے زیادہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے۔ تو حضرت امام حسن مجتبی فرماتے ہیں کہ میں اللہ کے حضور توبہ استغفار کرتا ہوں، دوسرا حصہ۔ فرماتے ہیں کہ تیسرا حصہ پھر میں اللہ کے حضور نماز ادا کرتا ہوں۔ حضرت امام حسن مجتبی اور کئی صحابہ کرام المردان سے اس طرح کے اعمال مبارکہ روایت کیے گئے، نقل کیے گئے ہیں کہ صحابہ کرام المردان، تابعین کرام، ائمہ مجتہدین، بزرگان دین، سب کا یہی طریقہ۔ ان کی تو ویسے بھی ان کی ساری زندگی اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی، ان کی ہر رات اللہ رب العزت کی رضا اور خوشنودی کی کوشش میں گزری۔ لیکن یہ بڑی الحمدللہ واضح اور صاف ستھری باتیں ہیں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے طرز عمل یہ چلتا آ رہا ہے جو ہم تک پہنچا، اور آج امت اس پر عمل کر لی ہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین، آپ نے ہمارا آج کا پروگرام دیکھا۔ آج کی نشست کا خلاصہ یہ ہے کہ شب برات بخشش
اور مغفرت کی رات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رات کو جنت البقیع جاتے اور رفتگان کے لیے دعائے مغفرت فرماتے ہیں۔ شیب الایمان میں حضرت عبداللہ بن عمر کا ایک کلام ملتا ہے کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں دعا رد نہیں ہوتی۔ اب فرماتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں؟ فرماتے ہیں وہ جمعہ کی رات ہے، رجب کی پہلی رات ہے، شعبان کی 15ویں رات ہے، عید الفطر کی رات ہے اور عید الاضحیٰ کی رات ہے۔ جامع البیان میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک کلام نقل ملتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اس رات کو یعنی شب برات میں 1 سال سے دوسرے سال تک کے تمام معاملات تقسیم ہوتے ہیں۔ اس رات کو قیام کرنا، تلاوت قرآن کرنا، دعائیں کرنا اور نوافل پڑھنا مستحب ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اپنے معزز مہمانوں کا شکریہ ادا کروں گا۔ سر آپ دونوں کی تشریف آوری کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اپنے میزبان کو بھی اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت۔ ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ۔